بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مرزا علی انجینئر کے بارے میں لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں کہاں کہاں خرابی ہے یا کہاں کہاں یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہیں، اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے، کلمے کی جو بنیاد ہے، وہ کفر بالطاغوت ہے۔ مالک فرماتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کہ جس کسی نے طاغوت کا کفر کیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو ہے ان کے دماغ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ چونکہ اگر کلمہ پڑھ لے بندہ تو اس کے بعد جو شرک بھی کرے، کفر بھی کرے، جو مرضی کرتا رہے، اس کے بعد اس کی آخر میں معافی ہے۔ یہ اصل میں وہی مودودی صاحب والا فلسفہ ہے، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بیان فرماتا فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے یہاں صرف شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ شرک کے بارے میں تو انبیاء تک کے لیے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ اور سارے نبیوں کا ذکر کیا سورہ زمر کے اندر، اور مخاطب کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہا کہ سب کو میں نے یہ بات بتائی، آپ بھی سن لیجئے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس نے ذرا برابر شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، وہ آگ میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں، پھر بھی پتہ نہیں یہ کہاں سے گنجائش نکالتے ہیں۔ اصل میں یہ ایمان عقیدے کو سمجھے ہی نہیں ہیں، توحید سے ناواقف ہیں، اللہ کی عزت اور اللہ کی قدر ان کے دماغوں میں نہیں ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گندے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو ابھی آپ خود سنیے کہ یہ ان کا یہ موقف ہے کہ بس کلمہ پڑھ لے تو شرک بھی ہے تو کوئی بات نہیں، کلمہ جو پڑھا ہوا ہے۔ یہ مودودی صاحب کا فلسفہ تھا، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے بس کلمہ جو پڑھ لیا۔ رسائل و مسائل کے اندر بار بار لوگ ان سے پوچھتے رہے کہ دیکھو یہ چادریں چڑھاتے ہیں، یہ پکاریں لگاتے ہیں، یہ ماتھے ٹیکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں بس کلمہ جو پڑھ لیا۔ یہی سعید احمد نے اپنی ایک تقریر میں ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو ناک رگڑتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، یہ وہ والے مشرک نہیں ہے جو مشرکین مکہ تھے۔ تو اس تقریر میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ اصل میں بالکل قرآن کے خلاف ان کا عقیدہ ہے، اور یہ بہت ہی بڑا فریب ہے کہ لوگوں کو شرک کے باوجود کہنا کہ تمہاری معافی ہو جائے گی۔ اور اسی میں ابھی آگے آپ کو میں سنواؤں گا ان کا ایک کلپ، جس میں کہتے ہیں کہ اب لوگوں کو امید پیدا ہو جانی چاہیے کہ شرک کے باوجود آپ اپنے والدین کی آگے پیچھے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو، کیونکہ امید پیدا ہوگی شرک کے باوجود اللہ معاف کر دے گا۔ یہ خود سنیے۔ سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا، یہ غلط دیا ہے۔ یہ توحیدی بھائی جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے میں نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہے اور مشرک ہے۔ سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے۔ کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے سب سے بڑی بات کہ کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اور تکفیر اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلے لا ہے، لا چلاؤ ان کے اوپر، سارے ان بتوں کے اوپر، ساری ان مورتیوں کے اوپر، سارے شرک اور کفر کے اوپر لا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی تعویذ گنڈا نہیں، کوئی پیری مریدی نہیں، کوئی جمہوریت کا مشرکانہ نظام نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے نظام کے، اور سوائے اللہ معبود ہے۔ باقی سارے یہ اموات غیر واحیاء ہیں، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ داتائی دستگیری کیا کریں گے؟ ان کے پاس ہے کیا کہ کسی کو دیں اور داتا کہلائیں؟ ان کے اندر وہ طاقت کہاں کہ کسی کی مشکل کشائی کریں؟ ان کی زندگیاں خود مشکلوں میں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح دکھایا۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی یہ دعوت دیتے رہے، اور اس نے علی انجینئر نے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر چند جملوں میں پانی پھیر دیا۔ اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس میں
تکبر والا عنصر بھی ہے، بڑا شاطر قسم کا مولوی ہے، اور اب تو لیٹسٹ انٹرویو میں لوگوں نے چیک کیا، یہ بڑا مال عرب اس نے بنایا ہوا ہے، اس نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ ابھی آخر میں آ کے دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ امید پیدا ہوگی، یہ بھی اس نے کہا ہے، سن لیجیے اس میں کا جاریہ اور علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد۔ تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں۔ تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں۔ اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو ہے شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں نے، ان کو بھی امید لگ گئی ہے۔ پہلے یہ جو آپ کے توجیوں نے کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا، تو وہ تے گئے جائے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے امید لگ گئی ہے کہ یار کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک کی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کہتا ہے کہ اب ہمیں امید لگ گئی ہے، امید لگ گئی ہے کہ جو مشرک پر بھی مرے ہیں ان کو بھی استغفار کی جا سکتی ہے۔ ان ساری امیدوں کی بنیادیں کھیڑ دی تھی قرآن نے۔ قرآن نے یہ کہا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے شرک کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی موت آ گئی، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، اور پھر مثال دے کے فرمایا کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ یہ آخری بات ہے۔ تو اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے تو پھر یہ علی انجینئر کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن سوئی کے ناکے سے نہ اونٹ گزرے گا نہ یہ مشرک جنت میں جائے گا، چاہے وہ بریلوی مشرک ہو، دیوبندی مشرک ہو، اہل حدیث مشرک ہو، سلفی مشرک ہو، جماعت اسلامی کا مشرک ہو، تنظیم اسلامی کا مشرک ہو، جمہوریت کا مشرک ہو، خادم حسین رضوی کی جماعت کا ہو، ڈاکٹر اسرار کا ہو، طاہر القادری کا چیلا ہو، اور طارق جمیل کا شدائی ہو، جو بھی مشرک ہے، یا یہودی ہو، عیسائی ہو، یہ سارے ایک ہی صف کے ہیں۔ ہاں، کم اور زیادہ کا معاملہ ہے، لیکن بال کے کونے کے برابر بھی اگر کسی میں شرک ہے اور اسی کے اوپر اس کی موت آ گئی، اللہ کے بندو، وہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گیا ہے۔ اس کی بات نہ ماننا، اس لیے انجینئر کی بات نہ ماننا۔ ہم آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری شرک پر موت آئی تو اس کے بعد تم فارغ ہو، بالکل چھٹی ہے، تم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر دعا بھی کرو گے یا اللہ ان کو معاف کر دے تو یہ قرآن کا انکار ہوگا۔ مالک فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعا استغفار کریں۔ یہ مومنوں کے منہ کے اوپر زیب بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ پوری زندگی تو وہ یہ سمجھاتے رہے کہ دیکھو شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اور جیسے شرک کر کے مرے اور پھر اللہ سے آپ کہنا شروع یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو خود اللہ کی بات کے اوپر یقین نہیں آتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے نا۔ اسی طرح جو پہلے جو اکابرین میں سے شرک پر مرے ہیں، چاہے سارے صوفی سارے شرک پر مرے ہیں، یقین کیجیے، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، بلے شاہ ہو، مجدد الفسانی ہو، اور ابراہیم ادم ہو، رابعہ بصری ہو، جتنے یہ گزرے ہیں، سیوطی ہو، اور پھر یہ دوسرے یہ علماء میں سے احمد بن حنبل ہو، ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، ابن حجر عسقلانی ہو، اور پھر اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو لالا ہو، سارے کے سارے شرک میں رہے ہیں۔ یقین کہ ان کا شرک ثابت ہے، ثابت ہے، ثابت ہے، کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، ان کی کتابوں سے ثابت ہے، اور کوئی ثبوت لاؤ گے یہ توبہ کر کے مرے ہیں۔ تو یہ علی انجینئر بھی اگر اسی کے اوپر مرا تو یہ بھی ہمیشہ کی آگ میں جائے گا۔ اور جنہوں نے غیر اللہ کے رکوع اور سجدے ثابت کیے ہیں، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرتے ہیں سورہ یوسف سے، تو یہ بالکل شرک کی عقیدہ ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی کہتا ہے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، بالکل شرک کیا اس نے عقیدہ۔ پھر محمود الحسن نے جو عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو آیا، کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت اللہ سمجھ کر اگر ان کو بھی ظاہری استعانت ان سے بھی کی جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس طرح توحید کی پہلی کڑاکے کی آیت کو محمود الحسن نے شرک کے اندر بدلی کر دیا، اور آج تک یہ اسی طرح کی تفسیر چھاپی جا رہی ہے ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جو مر گئے، فارغ ہو گئے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے۔ ان کے لیے دعا کرنا بھی، رحمت اللہ علیہ نہیں رہے، جن کا شرک ثابت ہے وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، پہچانو اس کو۔